اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ تیمم کی وہ غلطیاں جن سے تیمم باطل ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک بڑی غلطی اب یہ پھیلی کیسے ہے ابھی اس کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں سے پھیلی, اس کی جڑ کہاں سے بنی اور یہ کہاں سے چلنی شروع ہوئی, غلطی نہیں معلوم ایگزیکٹلی کہ جڑ کیا بنتی ہے. لیکن بہرحال ایک بہت ہی رائج غلطی وہ تیمم کے طریقے میں ہے, وہ تیمم کے طریقے میں کہ جو طریقہ ہمارے ہاں رائج چل رہا ہے اس کے اندر ایک بڑی غلطی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہم پیشانی کا مسح کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہم, آپ نے اوپر سے ہاتھوں کو چلانا شروع کیا, نیچے تک لے کر آئے, جب آپ کی ہتھیلیاں یہاں پر آ گئیں تو پھر آپ اس کو دائیں طرف لے گئے, اس کو بائیں طرف لے گئے اور پھر اس کو باقی کو آپ نے یہاں تک کھینچ لیا. یہ ایک رائج تیمم کا طریقہ ہے ہمارے ہاں, جبکہ یہ طریقہ غلط ہے. آغا خوئی کی بھی احتیاط واجب, آغا سیستانی کی بھی احتیاط واجب. اور میں آپ کی خدمت میں ابھی اگلے کا میں نہیں بیان کر رہا ہوں کہیں ابھی کسی خاص وجہ سے, لیکن آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں کی احتیاط واجب. آغا خمینی کا مجھے دیکھنا یاد نہیں رہا, ورنہ جو پہلے دیکھا ہوا لگ رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید اب ان کا کنفرم نہیں ہے, لیکن آغا خوئی اور آغا سیستانی کا تو میں نے آج ہی دیکھا ہے. ان کی احتیاط واجب یہ ہے کہ جو مسح کیا جائے وہ اوپر سے نیچے کیا جائے. مسح جو ہے وہ اوپر سے نیچے کیا جائے. اچھا, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, میں ایک کر کے تیمم آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ بالآخر جو لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے بھی اگر ایک مفید چیز بن سکے. دیکھیں تیمم میں آپ کو پہلے بتاؤں جو کور کرنی ہوتی ہے جگہ, وہ یہ آپ کا یہ بال اگنے سے, مثلا آپ ایک لائن کھینچیں, یوں لائن کھینچیں بال اگنے کی جگہ سے لے کر, اور یہ کن پٹیاں اور یہ حالانکہ آئی بروز کے اوپر سے بھی کہا ہے یہ شامل کرنے کو احتیاط مستوی وغیرہ, حالانکہ احتیاط ہے تو اس کو ہم آئی بروز کے نیچے سے لے لیں, یہاں سے یوں ایک آپ کھینچیں گے تو ایک ریکٹینگل ٹائپ کا بن جائے گا آپ کا, درست, جس میں کن پٹیاں بھی شامل ہو جائیں گی, آپ کا یہ پورا حصہ شامل ہو جائے گا, یہ آئی بروز کے اوپر تک کا. یہ وہ حصہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کو مسح کرنا ہے, آپ کے ہاتھ سے مسح کرنا ہے, ہاتھ کے ہتھیلی سے اس پورے حصے میں. اچھا, یہاں جو ہم رائٹ اور لیفٹ جاتے تھے وہ کیوں جاتے تھے؟ وہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ کنپٹیاں کور ہو جائیں. پہلے اگر آپ یوں ہی اوپر سے فرض کریں, یہ مثلا آپ اس کو یہاں ہاتھ رکھیں اور یوں اوپر سے نیچے کھینچ لیں تو کیا ہوگا, یہ آپ کی جو کنپٹیاں وہ رہ جائیں گی, جبکہ کنپٹیوں کو بھی کور کرنا ہے. تو اس لیے شاید یہ سبب بنا ہو کہ یہ رائٹ اور لیفٹ کی طرف کی کہانی شروع ہو گئی کہ جب آپ یہاں پہنچ جائیں تو رائٹ لے جائیں, یہ آپ کی یہاں پہ ہو گیا, پھر آپ لیفٹ لے جائیں تو یہ آپ کا یہاں ہو گیا. جبکہ آغا خوئی اور آغا سیستانی دونوں کی احتیاط واجب ہے کہ تیمم اوپر سے نیچے کیا جائے, یعنی مسح اوپر سے نیچے کیا جائے. تو جب آپ اس حصے کو رائٹ اور لیفٹ لے جا کے کور کر رہے ہیں تو آپ نے اوپر سے نیچے کھینچا نہیں کھینچا. جب نہیں کھینچا تو کیسے تیمم صحیح ہوگا؟ لہٰذا جو طریقہ بتایا گیا ہے خود دفتر والوں نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہاتھوں کو اس طرح رکھیں اور یہ آپ کے جو انگوٹھے ہیں اس کو پھیلا لیں. مثلا فرض کریں یہ بال اگنے کی جگہ نا, یہاں پہ یوں ہاتھوں کو رکھیں اور یہ انگوٹھے یوں سائڈ میں, یعنی آپ نے جو پیشانی کنپٹی کو کور کرنا ہے یہ انگوٹھے سے کور ہوگی آپ کی, اور پیشانی جو کور ہوگی وہ آپ کی ہتھیلی سے کور ہوگی. آپ کو دائیں بائیں لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس طرح سے پھیلا کے رکھیں گے آپ ہاتھ, اور اب آپ جب اوپر سے نیچے کھینچیں گے تو آپ کی کنپٹی بھی آ گئی اور آپ کا پیشانی کا بھی مسح ہو گیا, اور اوپر سے نیچے والا جو ذمہ داری تھی وہ بھی آپ کی پوری ہو جائے گی. اس انداز سے اگر تیمم کیا جائے تو یہ تیمم انشاءاللہ العزیز, جب تک کہ کوئی نئی کہانی بیچ میں نہیں آتی, یہ تیمم آپ کا صحیح و سالم تیمم ہے اور بلا اشکالن ہے. میں نے کہا نا کہ جب تک کہ کوئی نئی چیز نہیں آ جائے. اب کوئی چینج آ جائے, کوئی الگ مسئلہ آ جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا, اب مزے کی بات یہ کہ آغا سیستانی سے سوالات پوچھے گئے ہیں کہ پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا جو اس طرح کے تیمم دائیں بائیں والے تیمم کر کے کی گئی ہیں.
اب جو مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جاہل قاصر ہو تو اس کی نمازیں صحیح ہیں. اگر کوئی شخص جاہل قاصر ہو، جاہل قاصر سے کیا مراد ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں شاید اس مسئلے میں اکثر جاہل قاصر ہوں گے. مثلا جو سمجھایا گیا وہ غلط سمجھایا گیا. آپ نے تو سیکھا، آپ نے تو اپنے ایفرٹس کیے، لیکن سیکھنے کے باوجود غلط سیکھ لیا، تو یہ پھر بن جائے گا جاہل قاصر. اور جب جاہل قاصر ہو جائے گا تو کم سے کم پچھلی نمازیں آپ کی جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گی. ہاں اگر کوئی جاہل مقصر ہے، بغیر سیکھے اپنی ہی عقل سے اس نے اپنے ہی فتوے کے تحت یہ تیمم کیا ہے، تو پھر اس کو نمازوں کی تکرار کرنی پڑے گی. ورنہ جاہل قاصر کو ایک چھوٹ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، آغا سیستانی کے استفتاء میں یہ چیز موجود ہے اور اس کو یہ چھوٹ مل جائے گی. بس یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو تیمم کے باب میں کی جاتی ہے کہ ہاتھ کو اوپر سے نیچے پھیرنے کی بجائے ہم دائیں اور بائیں پھیرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا تیمم احتیاط کی بنا پر باطل ہو جاتا ہے. یہ ایک غلطی. دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ جو رکاوٹیں ان کے ہاتھ پر ہیں، انگوٹھی وغیرہ، وہ اتارنی ہوتی ہیں. لہذا اگر کوئی شخص کسی رکاوٹ کے، دیکھیں وضو میں آپ انگوٹھی پہنے وضو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پانی آپ کو کھال تک پہنچانا ہے نا، تو آپ نے انگوٹھی ہلا دی، پانی ڈال دیا، انگوٹھی کو آگے پیچھے کر کے ہاتھ پھیر لیا، وہ چل جاتا ہے. لیکن تیمم میں تو آپ کو ہاتھ مارنا ہے مٹی کے اوپر. آپ انگوٹھی کو آگے کر کے ماریں، انگوٹھی کو پیچھے کر کے ماریں، گھما کے ماریں، کسی طرح بھی ماریں، تو جو حصہ اس کا آپ کی کھال کو ٹچ ہو رہا ہے وہ تو کورڈ ہی ہے نا، وہ حصہ تو کھال کا آپ کا نہیں لگ رہا مٹی کو. تو وہ مشکل جو وضو میں حل ہو سکتی ہے انگوٹھی گھمانے پھرانے سے، آگے پیچھے کرنے سے، وہ تیمم میں حل نہیں ہوتی ہے. لہذا تیمم کے لیے ضروری ہے کہ یہ رکاوٹیں ہٹا دی جائیں اور اس کے بعد ہاتھوں کو مٹی پہ مارا جائے. اچھا، اگر میں احتیاط کے، جو وضو میں بھی ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا، احتیاط کے حساب سے بات کروں تو بعض فقہا مٹی پر ہاتھ رکھنے کو کافی سمجھتے ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں، مٹی پہ مارنا ہے، اور احتیاط مارنے والے نظریے میں، کیونکہ جو رکھنے کو کافی سمجھتے ہیں وہ مارنے کو بھی کافی سمجھتے ہیں. لیکن جو مارنے کو کافی سمجھتے ہیں ان کے نزدیک رکھنا کافی، بس مارنا تو دونوں کے نزدیک کافی ہو گیا. لہذا بہتر یہ ہے کہ ہاتھوں کو مٹی پہ مارا جائے. اب مارنے کے لیے نہیں کہ اتنی دور سے لا کے ٹھا کر کے آپ ماریں کہ کسی کو لگے کہ کچھ لگ گرا ہے، نہیں، بس تھوڑا سا، بس مارنے سے مراد ہے کہ تھوڑا سا پریشر ہونا چاہیے. صرف رکھ نہ دیں بغیر پریشر کے، بلکہ تھوڑا سا پریشر اس کے اندر ہونا چاہیے. یہ اور مشکل اس کی. اچھا، بعض فقہا کے نزدیک اعضائے تیمم کا پاک ہونا شرط نہیں ہے، لیکن بعض فقہا کے نزدیک اعضائے تیمم کا پاک ہونا شرط ہے. لہذا اگر فرض کریں کہیں پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں پر بھی، چاہے آپ کسی کی بھی تقلید میں ہوں، تو احتیاط کے مطابق اگر آپ تیمم کرنا چاہیں تو وہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اعضاء کو پاک، اگر نجس ہیں تو پاک کریں، اور پاک کرنے کے بعد پھر ان اعضاء کے اوپر تیمم کریں. اور ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک فارمولہ ہے، ایک قانون ہے، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں اور ہم بھی پھر یہی کام کرتے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو وہ پھر آپ کو فون کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے مثلا آپ فون کریں گے تو میں نے بھی یہی بولنا ہے، تو آپ خود سے یہ کام کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اس کا وظیفہ آیا تیمم ہے یا اس کا وظیفہ مثلا وضوء جبیرہ ہے یا کیا ہے. بالآخر جہاں پہ بھی آپ کو شک ہو جائے کہ مجھے تیمم کرنا ہے یا وضوء جبیرہ، ویسے یہ خود کہا بھی ہے ان لوگوں نے کہ اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ دونوں کو انجام دے دیں. آپ وضوء جبیرہ بھی کریں اور آپ تیمم بھی کر لیں. یہ سب سے احتیاطی پہلو ہے کہ بالآخر وظیفہ آپ کا ان دو میں سے کوئی ایک ہی ہوگا. کیونکہ دیکھیں وضوء جبیرہ کی نوبت اس وقت آتی ہے جب پٹی نہیں کھل سکتی، یا مثلا فرض کریں ڈائریکٹ پانی پہنچانا نقصان دہ وغیرہ، اس قسم کی صورتیں آتی ہیں. تو بالآخر جب یہ طے ہے کہ یا تو آپ کو وضوء جبیرہ کرنا ہے، لیکن ایک امکان لگ رہا ہے، مثلا بعض اوقات ہوتا ہے نا، مثلا پلاسٹر پورے بازو پہ پلاسٹر صرف اتنی سی 4 انگلیاں تھوڑی سی باہر نکلی ہوئی، تو انسان سوچتا ہے کہ یار یہ صرف 4 انگلیاں دھونا، ایک تو مشکل یہ ہوتی ہے نا، ہماری اپنی تسلیاں بھی تو نہیں ہوتی، تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ صرف 4 انگلیاں دھونے سے کیسے کام چلے گا. تو وہ انسان ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے کہ تیمم کرنا ہے یا وضوء جبیرہ کرنا ہے.
تو جہاں پہ بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو تیمم اور وضو جبیرہ کا، آسان حل اس کا یہی ہے کہ دونوں کر ڈالیں، تیمم بھی کریں اور وضو جبیرہ۔ اب مسئلہ ہے کہ ہاتھ پہ تو پٹا بندھا ہوا ہے مثلاً، تو فرق نہیں پڑتا، جس طرح وضو جبیرہ ہوتا ہے اسی طرح تیمم جبیرہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر پلستر ہے تو یہ اگر وضو کے لیے نہیں کھل سکتا تو تیمم کے لیے بھی نہیں کھل سکتا، تو یہ تو کھل ہی نہیں سکتا، یہ تو مطلب 15 دن 20 دن جتنے دنوں کے بھی لگا ہے وہ اتنے دنوں بعد ہی کھلنا ہے۔ تو اگر آپ کا وظیفہ تیمم بھی ہوگا تو تیمم جبیرہ ہی بنے گا، لہذا آپ اسی پٹے کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ یہ آپ کا جناب علی اگلا سوال ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين